بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے غلام حمام کو بھی ساتھ لے لیا۔ اسی طرح یہ کل 12 آدمی ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دور چل کر عشاء کی نماز پڑھی اور پھر چل پڑے۔ حضرت سعید بن عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بطور رہبر آگے آگے چل رہے تھے۔ نصف رات کے قریب وہ جبلہ کے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں روشنی دیکھی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں عرب منتصرہ کے لشکر کی خبر لے کر آؤں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں جائیے، لیکن احتیاط کریں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں خبر لائے کہ یہ لشکر جبلہ ہی کا ہے۔ سپاہی نہایت آرام سے سو رہے ہیں، شاید پہرے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک جگہ پسند کی اور یہ سب گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر زمین پر ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ سب بھی سو گئے۔ صبح کو بہت سویرے بیدار ہوئے۔ نماز پڑھ کر وہ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب اپنا لشکر لے کر چلے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ کچھ تھوڑا ہی دن چڑھا تھا کہ جبلہ اپنا لشکر لے کر کنسرین کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو، ہوشیار محتاط رہنے کا وقت ہے۔ اپنے چہروں سے ٹھاٹھے باندھ لو اور مشرکوں کے لشکر میں مل جاؤ۔ اس بات کی احتیاط کرنا کہ سب ایک ہی جگہ ساتھ رہو، ادھر ادھر بکھر نہ جانا۔ سب نے اپنے چہروں سے ٹھاٹھے باندھ لیے، گھوڑوں پر زین کسے اور نہایت احتیاط سے نکل کر جبلہ کے لشکر میں مل گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کر کے جبلہ کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے کان جبلہ اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو کی طرف لگا دیے۔ چلتے چلتے کسی مصاحب نے جبلہ سے کہا، غالباً آج لوکا کنسرین سے نکل کر آپ کے استقبال کے لیے آئے گا۔ جبلہ، ہاں، اس نے یہی پیغام دے کر قاصد کو بھیجا تھا۔ مصاحب، اسے مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ دور جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ جبلہ، یہی بات ہے، وہ بزدل اور ڈرپوک ہے۔ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میرے آنے کی خبر سن کر ہی مسلمان اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہوں گے کہ اس طرف آنے کی جرت ہی نہ کریں گے۔ کل جو پیغام میں نے مسلمانوں کے سردار کے پاس بھیجا ہے، اسے سن کر وہ اسلامی لشکر کو لے کر کسی اور طرف ٹل جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی یہ لفظ زنی سن کر جوش تو بہت آیا، لیکن جواب دینے کا موقع نہیں تھا۔ اس لیے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر اشاروں میں چپ رہنے کی تلقین کی۔ دوپہر سے کچھ پہلے یہ لوگ کنسرین کی قریب پہنچ گئے۔ شہر کی فصیل نظر آنے لگی۔ اس وقت لوکا اپنی تمام فوج کو ساتھ لے کر جبلہ کے استقبال کے لیے کنسرین سے نکلا۔ اس کے سامنے جواہر نگار سلیب تھی، کسیس اور راہبوں کا مجمع تھا جو چاندی کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں لیے تھے۔ ان میں خوشبوئیں جل رہی تھیں۔ وہ انجیل کی آیتیں پڑھتے آ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آہستہ آہستہ لوکا کی طرف بڑھے۔ جبلہ نہایت شان سے آ رہا تھا۔ جب لوکا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس نے انہیں حامیان سلیب سمجھ کر کہا، سلامت اور باقی رکھیں، مسیح اور سلیب تمہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈپٹ کر فرمایا، سختی ہو تجھ پر، ہم لوگ بندگان سلیب سے نہیں ہیں، بلکہ ہم اصحاب محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ٹھاٹھا کھولا اور پکار کر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں خالد بن ولید ہوں۔ بدبخت لوکا،
تجھے تیرے فریب نے کوئی نفع نہ دیا؟ لوکا کانپنے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اس کی ذہن سے کھینچ لیا اور اپنے غلام حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے رسی سے جکڑ لیا۔ فوراً ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر تلواریں سونت لیں اور نیزوں کو سیدھا کر لیا۔ لوکا کے ہمراہی مسلمانوں کو اپنے سے اس قدر قریب دیکھ کر سخت خائف ہوئے۔ انہوں نے جبلہ کی تمام فوج کو مسلمانوں کا لشکر نظر آنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ جبلہ مسلمانوں کی آواز میں سن کر چونکا۔ وہ اپنا لشکر خاص لے کر بڑھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے گرد آ کر چھا گیا۔ مسلمان اس بے شمار لشکر کے بیچ میں بالکل ایسے تھے جیسے بیابان میں چند آدمی ہوں۔ جبلہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام خالد بن مخزومی ہے۔ جبلہ کیا تم اسلامی لشکر کے سردار ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، میں مسلمانوں کا بھائی ہوں۔ سردار ایک مرد بزرگ ہیں جن کا نام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تمہارا نام شاید جبلہ ہے؟ جبلہ ہاں، میں ہمدان کا بادشاہ ہوں۔ میری شان و شوکت کو دیکھو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، افسوس تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ تمہارے نفس نے تمہیں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ تم روشنی میں آ کر پھر اندھیرے میں جا پڑے۔ جبلہ تم زیادہ باتیں نہ کرو، اس بات کو غنیمت جانو کیونکہ لوکا تمہارے قابو میں ہے، اس لیے میں تم سے کچھ تعارض نہیں کرتا۔ اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، لوکا نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے، ہم اسے سزا دیں گے۔ جبلہ سنا ہے تم عدل کو بہت پسند کرتے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تمہارا ایک آدمی ہمارے ایک آدمی سے مقابلہ کرے؟ اگر تمہارا آدمی غالب آ جائے تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں، تم لوکا کو لے کر چلے جانا، اور اگر ہمارا آدمی غالب آئے تو تم لوکا کو ہمارے حوالے کر دینا، ہم تمہیں یہاں سے صحیح سلامت چلے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم تم وہ قوم ہو جو عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے ہو۔ مکر و فریب تمہارا شیوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے قول پر قائم نہ رہو گے، لیکن جو تم کہتے ہو مجھے منظور ہے۔ جبلہ کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے انہیں چاروں طرف سے نرگا میں لے کر گھوڑوں کی کنوتیوں پر نیزے رکھ لیے تھے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے لی تھیں۔ جبلہ نے اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹایا تاکہ دو آدمیوں کے لڑنے کے لیے جگہ نکل آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خود میدان میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے قسم دے کر فرمایا، اے ابا سلیمان، قسم دیتا ہوں میں اللہ پاک کی کہ نہ نکلے سوائے میرے کوئی اور شخص، میں شہادت کا متلاشی ہوں، بس شاید میں جا ملوں اپنے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت الفردوس میں۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکلنے کی اجازت دی۔ وہ میدان میں نکلے، انہوں نے گھوڑے کو چکر دیا اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا، اے قوم بنی الاصفر، سمجھ لو اور جان لو کہ میں بیٹا ابو بکر صدیق کا ہوں، جو بڑے مستقل مزاج اور باہیبت تھے، جنہوں نے ادائے اسلام اور سرکشان عرب کو تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیا تھا، جنہوں نے ڈگمگاتی ہوئی کشتی اسلام کو سنبھال لیا تھا۔ تم میں جو بہادر ہو وہ میرے مقابلے کے لیے نکلے۔ فوراً جبلہ نے ایک شہوار کی طرف اشارہ کیا، وہ نہایت بہادر تھا، گھوڑے پر مثل برج کے بیٹھا تھا۔ اس نے میدان میں نکلتے ہی نہایت سختی سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وار روک کر اپنی تلوار کا ایسا وار کیا کہ شانے کی لوہے کی کڑیاں کاٹ کر گردن اڑا گیا۔ جبلہ نے دوسرے سوار کی طرف اشارہ کیا، وہ مقابلے میں آیا تو حضرت عبد الرحمن نے اسے بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 5 سوار نکلے اور حضرت عبد الرحمن نے 5 کو مار ڈالا۔ جبلہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا طیش آ رہا تھا، وہ خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے آیا، لیکن اس نے پہلے فریب سے کام لینا چاہا، چنانچہ آتے ہی کہا، تم نے میرے ہمراہیوں کی لاشوں سے زمین کو بھر دیا ہے، لیکن اب میں تمہارے مقابلہ کے لیے آیا ہوں تو تمہارے ساتھی بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جبلہ نے انہیں دھوکہ دیا تھا کہ وہ اپنے پشت کی طرف دیکھیں اور وہ اچانک حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنس کر فرمایا، جبلہ مجھے بھی فریب دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کم سن بھی تھے اور خوبرو بھی۔ جبلہ نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس کے پاس آئیں، چنانچہ اس نے کہا، اے عبد الرحمن، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اگر تم میرے پاس چلے آؤ اور عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اپنی اس بیٹی کی شادی کر دوں جو نہایت خوبصورت ہے، جس کی خواصت گاری کئی شہزادے کر رہے ہیں۔ تم میرے بیٹے ہو جاؤ گے، میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، تم شہزادوں کی طرح رہو گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، سختی ہو تجھ پر اے جبلہ، تو بلاتا ہے مجھے ایمان سے کفر کی طرف، روشنی سے تاریکی کی طرف اور عقبی سے دنیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہرگز جدا نہ ہوں گا اپنے دین سے، کیونکہ یہی دین سچا ہے۔ جبلہ نے جوش میں آ کر ان پر حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت صبر و استقلال سے اس کے حملہ کو روکا اور بڑی جوان مردی سے اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ وہ جبلہ سے پہلے 5 آدمیوں سے لڑ چکے تھے اور ان 5 کو قتل کر چکے تھے، بہت تھک گئے تھے، مگر اس وقت بھی اس طرح لڑ رہے تھے جیسے وہ تازہ دم ہوں گے۔ جبلہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، بڑا شہزور اور جنگجو تھا۔ اس سے خیال تھا کہ وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو جلد ہی زیر کر لے گا، لیکن جب ان کا طریقہ جنگ کو دیکھا تو پچھتایا کہ کیوں ان کے مقابلے کے لیے نکلا۔ دیر تک وہ دونوں لڑتے رہے، ایک مرتبہ دونوں نے ایک ساتھ وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پھرتی سے بڑے زور سے تلوار ماری، جبلہ نے ڈھال پر روکا، تلوار ڈھال کاٹ کر خود میں اترتی چلی گئی اور جبلہ کی پیشانی میں زخم لگا گئی، اس کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ ادھر جبلہ نے بھی پرزور حملہ کیا، اس کی تلوار حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کاٹ کر کندھے میں زخم لگا گئی، لیکن انہوں نے اپنے زخم کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ جبلہ بھاگ کھڑا ہوا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تعاقب نہیں کیا بلکہ پلٹ کر مسلمانوں کے پاس آئے۔ مسلمان ان کے زخم دیکھ کر جوش اور غصہ میں آ گئے، انہوں نے انہیں گھوڑے سے اتارا اور جلدی سے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان عیسائیوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر کے ہمیں رنجیدہ کیا ہے، میں انہیں غم زدہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے پاس لاؤ اس لوکا مکار کو۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے لوکا کو پیش کیا، انہوں نے اس کا سر کاٹ کر عیسائیوں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، جھوٹے اور دغا بازو، اپنے ساتھی کا انجام دیکھو، انشاءاللہ تعالی یہی انجام تم سب کا ہوگا۔ عیسائیوں کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ اس وقت جبلہ اپنی مرہم پٹی کر رہا تھا،
جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے لوکا کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ رومی اور عرب عیسائی سیلاب کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ مسلمان نہایت استقلال سے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کو یہ بات بہت جلد معلوم ہو گئی کہ مسلمان کل 12 ہیں۔ 12 آدمی 12,000 سے بھی زیادہ لشکر میں کس شمار قطار میں تھے؟ سچ پوچھو تو اتنے تھوڑے آدمی اتنی کثیر فوج کو دیکھتے ہی ٹھہرا جاتے، لیکن وہ مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے مسلمان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مسلمان، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈرنے والے مسلمان۔ جب عیسائی ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ مطلق بھی نہیں گھبرائے، بلکہ عیسائیوں کی عظیم و شان لشکر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلمانوں وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم سب کو ہی انتظار ہے، یعنی شہادت کا۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما دے۔ تم سب گول حلقہ قائم کر لو، ایک دوسرے سے نہ آگے بڑھو نہ الگ ہو۔ مسلمانوں نے گول دائرہ کام کر لیا، اس سے ان کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف ہو کر محفوظ ہو گئیں۔ عیسائیوں نے جوش و غضب میں آ کر پرزور حملہ کیا، ہر طرف سے تلواروں کا میم برسا دیا۔ مسلمانوں نے عدیم و نظیر صبر و استقلال سے ان کا مقابلہ کیا۔ خون ریزی شروع ہو گئی، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ عیسائی جوش میں آ کر حملہ کرتے تھے، مسلمان ان کے حملے روک کر ان پر تلواریں مارتے اور حملہ آوروں کو مار ڈالتے۔ چونکہ مسلمان لڑائی میں بہت زیادہ مشقت برداشت کر رہے تھے، اس لیے ان کے بازو سست ہوتے جا رہے تھے، اور گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے پیاس غلبہ کرتی جاتی تھی۔ جبکہ کنسرین کے قریب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں مصروف تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے خیمہ میں لیٹے ہوئے تھے، چونکہ عبادت کے لیے شب بیداری کرتے تھے، اس لیے جب ذرا آرام سے لیٹتے تو سو جاتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب وہ بیدار ہوئے، ان کے چہرے کا رنگ کچھ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ خیمہ سے باہر آئے اور پکارے، اے اللہ کے دین کے محافظوں! جس نے بھی اس آواز کو سنا ان کی طرف دوڑا۔ ان میں سے بعض نے دریافت کیا، کیا حال ہے آپ کا اے سردار؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری آنکھ لگ گئی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگا دیا اور ارشاد فرمایا، اے بیٹے جرا کے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تم خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں سے بے خبر ہو گئے، انہیں قوم ناقص نے گھیر لیا ہے، جلدی ان کی مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی طرف دوڑے، جلدی جلدی مسلح ہوئے، زین کسے اور سوار ہو کر جمع ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ بھی مسلح ہو کر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر مہدین کے ساتھ نہایت تیزی سے کنسرین کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک سوار کو اس تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوڑنے میں زمین سے مل مل جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ اس سوار سے مل جائیں، لیکن ان کے گھوڑے سوار کے گھوڑے کی گرد کو بھی نہ پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمان سخت متعجب تھے، سوچتے تھے کہ کیا کوئی فرشتہ ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ بہت دور تک اس کا پیچھا کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس کے پاس نہ پہنچ سکیں گے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے پکارا، اے سوار، تو اپنی روش نرم پر ٹھہر۔ سوار ٹھہر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے پاس پہنچے تو پہچانا،
وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت تمیم تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس تیزی سے کہاں دوڑی جا رہی ہیں؟ حضرت تمیم نے فرمایا، اے سردار، میں خواتین اسلام میں بیٹھی تھی کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی ٹوپی مبارک میں منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ لیکن اس وقت میری نظر جو پھری تو میں نے دیکھا کہ ٹوپی مبارک خیمہ کی چوب پر لٹک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر کرے نہیں بھولے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی مبارک کو مگر مشیت ازدی کی وجہ سے، چنانچہ میں نے ٹوپی مبارک اٹھائی اور چل پڑی۔ حضرت ابو عبیدہ، اچھا جاؤ تمیم، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت اور مدد عطا فرمائے۔ حضرت تمیم نے پھر اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور پھر وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی نہایت تیزی سے چلے۔ جب وہ عیسائیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے سورج کی روشنی میں نیزہ کی انہوئی اور تلواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے حضرت تمیم نے عیسائیوں پر حملہ کیا۔ ان کے ہاتھ وار تھی، وہ رومیوں پر ٹوٹ کر بجلی کی طرح گریں اور پہلے ہی حملے میں کئی رومیوں کو مار ڈالا۔ وہ بے دھڑک عیسائیوں کی صفوں میں گھس گئیں اور نہایت دلیری سے لڑنے لگیں۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھیں، انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھیں اور بڑی پھرتی سے دشمنوں کو قتل کر رہی تھیں۔ انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا اور ان کی کئی صفوں کو زیر و زیر کر دیا، اور اس طرح ڈھاٹھا باندھے ہوئے تھیں کہ سوائے ان کی خوبصورت اور شرم و حیا کی پیکر آنکھوں کے علاوہ کوئی اور عضو نظر نہ آتا تھا۔ وہ بڑے شہواروں اور جنگجو بہادروں کی طرح لڑ رہی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہی ابھی تک لڑ رہے تھے، لیکن اب ان کا پہلا سا جوش باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گرد عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ بے شمار مردے ان کے گھوڑوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ پیاس نے انہیں اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ شدت سے ان کی زبانیں اور حلق خشک ہو گئے تھے، اور چونکہ انہوں نے سینکڑوں دشمنوں کو مار ڈالا تھا، اس لیے ان کے بازو سست ہو کر ناکارہ ہو گئے تھے اور اب اچھی طرح تلوار نہ اٹھتی تھی۔ عین اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہیوں نے اللہ اکبر کا زور نعرہ لگا کر نہایت شدت سے حملہ کیا۔ چونکہ یہ تازہ دم مسلمان جوش میں تھے، اس لیے انہوں نے پرجوش حملے کر کے صفوں کی صفوں کو تہہ و بالا کر ڈالا، لاشوں پر لاشیں گرا دیں اور خون کا دریا بہا دیا۔ مسلمانوں کے نعرہ کی آواز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ ان میں نئی امنگ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ حملہ آور مسلمانوں نے ان کے نعروں کی آواز سنی، انہیں خوشی ہوئی، وہ سمجھ گیا کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ وہ عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اس طرف بڑھنے لگے۔ ادھر حضرت تمیم نعرہ کی آواز سنتے ہی ادھر دوڑیں۔ جو عیسائی ان کے سامنے آئے انہیں اس نے مار ڈالا، اور صفوں کو چیرتی ہوئی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھیں۔ عیسائیوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو تنگ دائرہ میں گھیر رکھا تھا۔ وہ انہیں جلد گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑی سختی سے بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے۔ اسی وقت حضرت تمیم اس جگہ پہنچی۔ انہوں نے پرزور حملہ
کر کے عیسائیوں کی صفوں کو ہلا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا، وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ انہیں خیال ہوا کہ کوئی شہسوار مجاہد ان کی مدد کو دوڑ کر آیا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت ام تمیم پر حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ سے جھپٹ کر عیسائیوں کو مار کر ان کے پاس سے ہٹا دیا۔ جب وہ حضرت ام تمیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہچانا، پھر ان سے دریافت کیا، تم کہاں؟ ام تمیم نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، آپ وہ ٹوپی مبارک بھول آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک لگے ہوئے ہیں، میں وہ ٹوپی مبارک دینے آئی ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ٹوپی مبارک ان سے لے کر اوڑھی۔ پھر انہوں نے حضرت ام تمیم کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا ملا کر نہایت سختی سے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عیسائیوں کی کشتوں کے پشتے لگا دیے، بے شمار رومیوں اور عرب منکرہ کو مار ڈالا۔ جبلہ یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پر اس کے لشکر پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا۔ اس کے بھاگتے ہی اس کا لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ آخرکار رومی لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے رومیوں کو تعاقب کر کے کنسرین پر حملہ کر لیا۔ کنسرین والوں نے امان چاہی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امان دے دی، اور اہل کنسرین نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بے وفائی کی معذرت چاہی اور ادائے جزیہ پر ہمیشہ کے لیے صلح کر لی۔ اس طرح کنسرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جبلہ اپنے ساتھ بہت کچھ ساز و سامان لایا تھا، وہ سب مال مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔